بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ اصل میں یہ لفظ خضر ہے، خضر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں آتا ہے، جو کہ 23 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک آتا ہے، اور اس واقعے کا جو کانٹیکس ہے وہ قرآن مجید میں نہیں موجود، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو ظاہر ہے اس وقت سب سے زیادہ علم وقت کے پیغمبر کے پاس تھا، جو کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس ہے، اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب ناپسند آیا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم علم کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اب میں تجھے ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے ایک نشانی مقرر کی کہ تم ایک بھنی ہوئی مچھلی ساتھ رکھ لینا، اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے اور ہمارے اس بندے سے ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں دو دریا آ کر ملتے ہیں، وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری میں آیا ہے، اور قرآن میں جو واقعہ آیا ہے وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں آیا، اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں آیا جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے، لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام جوشوا آیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا اور وہ جانشین خلیفہ اول بھی بنے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا کہ ہم نے ایک سفر کرنا ہے، اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ نے مجھ پر وحی کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چل پڑے، اپنے ساتھ ساز و سامان لیا اور بھنی ہوئی مچھلی بھی لی۔ ایک جگہ راستے میں آرام کرنے کے لیے ایک چٹان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ گئی، اور اسی دوران جو بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ وہ نشانی تھی کہ مردے کا زندہ ہونا۔ یہ منظر جوشع ابن نون دیکھ رہے تھے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آرام میں خلل سمجھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو جوشع ابن نون یہ بات بھول جاتے ہیں۔ جب راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی مانگی، تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم وہاں چٹان کے پاس رکے تھے وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا، تو الٹے قدم لوٹ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھول جاتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص چادر اوڑھ کر بیٹھا ہے، اور وہ بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، اس شخص نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے، اور اسے سکھایا تھا ایک علم خاص اپنے پاس سے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے، اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ
تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں ان واقعات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ رکھیں، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام مان جاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ ایک جگہ یہ جاتے ہیں جہاں غریب لوگوں کی ایک کشتی ہوتی ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ تھے کہ انہوں نے آؤٹ سائڈر سمجھ کر کرایہ بھی نہیں لیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر ذرا نرمی فرمائیں، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھنا جب تک میں خود آپ کو اس چیز کے بارے میں نہ بتا دوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور انہیں ایک بچہ دکھتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن پکڑ کے اس کو مروڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حرکت برداشت نہ ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ تو نے یہ کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، بے شک تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بار اگر میں بولا تو مجھے نکال دینا، خود سے الگ کر دینا، اس بار معاف کر دے۔ آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ وہاں کے لوگ باہر والوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، تو وہ لوگ ان کو کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے ایک وقت کی روٹی بھی نہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان سے روٹی ہی مانگ لیتے اس کے عوض، تاکہ ہم کھانا کھا لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس اب جدائی کا وقت آ گیا ہے میرے اور آپ کے درمیان، کیونکہ آپ نے خود بولا تھا کہ اگر اب میں بولا تو مجھے خود سے الگ کر دینا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے ان چیزوں کی جن پر آپ صبر ہی نہیں کر سکے۔ جو پہلا واقعہ ہوا تھا وہ مساکین کی کشتی تھی، اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی لوگوں کی کشتی ہتھیا لیتا تھا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس میں ایک عیب پیدا ہو جائے، اور جب بادشاہ اس عیب کو دیکھے تو کشتی کو چھوڑ دے، جس سے غریب لوگ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ اور وہ لڑکا جو تھا اس کے ماں باپ مومن تھے، تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ بچہ سرکشی اور گمراہی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس بچے نے اپنے والدین کو بھی کافر کر دینا تھا، اور اس بچے کی محبت میں اس کے والدین نے کافر ہو بھی جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو نئی اولاد دے دے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ ان کو نیک اولاد دے دے گا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور رہی بات اس دیوار کی، تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ایک خزانہ تھا ان دونوں کے لیے، اور ان کا جو باپ تھا وہ بہت نیک آدمی تھا۔ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس کو سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں، ورنہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ گاؤں والے ان کے خزانے کو ہتھیا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے طے کیا گیا تھا، اور میں نے اپنی مرضی سے انہیں سر انجام نہیں دیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہمیں مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ انسان کی زندگی میں ظاہری طور پر اللہ کی طرف سے کچھ ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے۔ وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا، لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی بچ گئی۔ اس بچے کا مر جانا شر تھا، لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ اس کے والدین کافر ہونے سے بچ گئے۔ اور دیوار والے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ اگر کوئی شخص بچپن میں یتیم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل پروٹیکشن کرے گا۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔